الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وصحبه اجمعین۔ حضرات گرامی، آغاز میں روزے کے ابتدا جو ہوتی تھی وہ اس طرح ہوتی تھی کہ اگر رات میں سونے سے پہلے جو کچھ کھا پی لیا بس وہیں تک اجازت تھی۔ اگر کھا پی کے رات میں سو گئے تو سونے کے بعد پھر اگر بیدار ہوں تو کھانے پینے کی اجازت نہیں تھی، چاہے رات ہی کا حصہ ہو۔ تو یہ معاملہ ظاہر ہے کہ سخت تھا، دشوار تھا۔ کچھ واقعات پیش آئے جس میں ایک ایسے صحابی جو محنت اور مزدوری کرتے تھے وہ آئے اور محترمہ سے کہا کہ کچھ تیار کریں۔ وہ تیار کر رہی تھی، کھانا لے کر آئیں، ان کی آنکھ لگ گئی۔ اب چونکہ سو گئے، اب ظاہر ہے کہ اس کے بعد جب اٹھے تو ان کے لیے کھانا کھانا جائز نہیں تھا، تو ویسے ہی روزہ رہ گئے۔ پھر ان کو جو ہے طبیعت پہ اثر پڑا، غشی طاری ہوئی، اس طرح کے واقعات آئے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آسان حکم دیا اور فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ جائز ہے رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں سے قربت کرنا۔ اسی طرح تفسیر میں ہے کہ کھانا اور پینا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ سفید دھاری سیاہ دھاری سے واضح ہو جائے، یعنی صبح صادق ہو جائے۔ تو روزے کا جو دورانیہ ہے، روزے کا جو وقت ہے، وہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہے۔ یہ ہے اصل وقت جس کے بیچ اللہ کے لیے روزہ رکھا جائے، کھانے اور پینے اور جنسی خواہش کی تکمیل سے پرہیز کرتے ہوئے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ صبح صادق، تو جب صبح صادق ہو جائے اور یقینی طور پہ ہو جائے کہ صبح صادق ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد کھانا پینا جائز نہیں ہے۔ اگر کھائے گا پیے گا تو روزہ نہیں ہوگا۔ صبح صادق کو جاننے کا جو طریقہ آج کل ہمارے دور میں ہے وہ کیلنڈر اور تقویم اور جنتری کے ذریعہ ہے کہ ہم اس کے ذریعہ پتہ لگاتے ہیں کہ جو باقاعدہ حساب پہ مبنی ہے کہ اتنے بج کے اتنے منٹ پہ صبح صادق ہو رہی ہے، تو اس وقت تک کھانے پینے کی اجازت ہے۔ فجر کی اذان جو ہے وہ عام طور پہ صبح صادق ہونے کے چند منٹ بعد دی جاتی ہے۔ تو چونکہ صبح صادق کے چند منٹ بعد اذان دی جاتی ہے، اس واسطے اس انتظار میں رہنا کہ اذان تک ہمیں کھانے پینے کی اجازت ہے درست نہیں ہے۔ ہاں ایسی جگہ کہ بالکل صبح صادق ہوتے ہی اذان ہو رہی ہو تو پھر اذان ہوتے ہی کھانا پینا بند کر دیں تو وہاں گنجائش ہے، لیکن عام معمول یہی ہے کہ چند منٹ کے بعد اذان دی جاتی ہے۔ تو اصل مسئلہ ہے صبح صادق تک، صبح صادق سے آغاز۔ جب یقین ہو جائے کہ صبح صادق ہو گئی ہے اس وقت سے روزہ شروع ہو جاتا ہے۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ سحری کھانے میں، اول تو سحری کھانا سنت ہے، مستحب ہے، باعث اجر ہے، اس میں برکت ہے، اور اس میں یہ رکھا ہے سحری میں تاخیر کرنی چاہیے، یعنی اخیر وقت میں کھانا چاہیے۔ اخیر وقت میں کھانے کا مطلب یہی ہے کہ وقت کے اندر کھائے، آخر میں کھائے، تاکہ دیر تک کھانے کا اثر باقی رہے۔ اور افطار میں حکم یہ ہے کہ جلدی افطار کریں۔ تو جلدی کا مطلب بھی یہی ہے کہ غروب آفتاب کے بعد ہی افطار ہے۔ ایسا جلدی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غروب سے پہلے ہی جو ہے بسم اللہ شروع کر دے تو روزہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے بالکل یہ بات دو ٹوک ہے کہ صبح صادق ہو جائے یقینی طور پہ اس وقت سے روزہ شروع ہو جائے، اور جب سورج ڈوب جائے یقینی طور پہ اس کے بعد افطار کرنا چاہیے۔ بہت زیادہ احتیاط کے نام پہ 10 منٹ رکے جا رہے ہیں اور تو یہ صحیح نہیں
بلکہ غروب آفتاب کے بعد بس چند منٹ جو احتیاط عام طور پہ رائج ہے، 2 منٹ 3 منٹ، اتنی ہی احتیاط کرنی چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ صبح صادق کا ہو جانا یہ اس سے روزے کا آغاز ہوتا ہے، غروب آفتاب ہونے کے بعد روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ رات تک یعنی غروب تک جو ہے روزے کو پورا کرو۔ تو صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک یہ روزے کا دورانیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح وقت پہ اور سنت کے مطابق روزہ رکھنے اور کے توفیق عطا فرمائے اور اس کا اجر ہمیں عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔